بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ جہاں جہاں ہوں اللہ کے حفظ و امان میں، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگر آپ پاکستان میں آباد ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی جانوں کو، آپ کی عزتوں کو جو ہے محفوظ رکھے اس غیر محفوظ ملک میں۔ تو اس سے پہلے جو میرا پروگرام جو میں نے وی لاگ کیا تھا، اس کا عنوان تھا کہ کیا میں غدار ہوں؟ تو اگر آپ نے سنا ہے، اگر نہیں سنا تو جب آپ اس کو سنیں گے اس کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ اس کا ایک جواب بھی ہے، یا کہہ لیں کہ جو لوگ ہمیں سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں کہ تم غدار ہو، تم جناب محب وطن ہو، تم نے ہمارے لیے ایٹم بم بنایا ہے اس لیے تمہیں ہم قید کر دیں گے، تمہیں اب تمہاری بیٹی تک سے ملنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ 10% جو ہے یہ ہمارا منظور نظر ہے، اس نے ہمیں کسی بات پہ ٹوکا نہیں، اس نے کبھی سچ نہیں بولنا۔ یہ جو کیا میں اس کو کہوں کہ ٹکلا نواز شریف جو ہے وہ کبھی اس نے کوئی سچ نہیں بولنا، اس نے یہ نہیں بتانا کہ میں انہی کے اشاروں پر ناچتا ہوں، مجھے یہ خود ہی تھپڑ مارتے ہیں، مجھے خود ہی لے کر آتے ہیں، لیکن اس نے نہیں بولنا۔ تو میں تمام ان پاکستانیوں کو خاص کر جو ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی طاغوتی قوتوں سے، دنیاوی قوتوں سے نہیں ڈرتے، اور صرف ان کو اب اللہ کی حاکمیت کا مکمل طور پر یقین ہے۔ تو آج جو میرے پروگرام ہے اس میں ہے کہ پھر بھی آپ محب وطن ہیں، یعنی آپ کے اندر حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ کن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ قائد اعظم جنہوں نے اس میں بھی میں نے پوائنٹس دیے تھے، اس میں بھی میرے پوائنٹس ہیں، اس میں تو تقریباً 20 پوائنٹس تھے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ اس کا کہ قائد اعظم کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کو جو ہے ایمبولینس ان کی خراب ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنکچر ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ نے بی پلان کیوں نہیں رکھا ہوا تھا، یا بی پلان رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ محب وطن ہیں۔ ہم آپ کو غدار نہیں کہیں گے، آپ محب وطن ہیں۔ قائد اعظم جنہوں نے ایوب خان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کو ترقی نہ دی جائے کیونکہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے بانی پاکستان تھے، فاؤنڈر آف پاکستان تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہمارے باپ کی جگہ تھے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کو ترقی نہ دی جائے، پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو ترقی بھی دی، اس کو صدر بھی بنوایا، اس کے بعد ماشاء اللہ بھی لگایا، اس نے بنگالیوں سے نفرت کی، اس کے ساتھ کا یحییٰ خان جس نے جنرل رانی کی کہانی یہاں پر عام کی، اور خود کو ہمیشہ آپ نے پارسا سمجھا اور ہمیں جو ہے گناہ گار اور غدار کہا۔ لیکن یہ تمام کام کرنے کے باوجود، یعنی آپ نے جو اداکارہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک اداکارہ جو بنگال سے تھی، ان کو اس کے ساتھ زیادتی جو ہوئی وہ آپ کے دور حکومت میں ہوئی، آپ کی ڈکٹیٹرشپ میں ہوئی، اور دوسری کو گورنر ہاؤس میں ناچنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور پھر اس میں گانا جو حبیب جالب صاحب نے اسی پیرائے میں، وہ اسی سٹوری پر ہے، وہ دکھائی تو اسرائیلی فوج گئی ہے، لیکن اب پتہ چل گیا کہ اسرائیل فوج جو ہے وہ چلے جو بھی ہے تو وہی فوج دکھائی جا رہی ہے، اور اس میں جو گانا ہے کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کچھ ہو جانے کے باوجود آپ نہ ان کو سزائیں دلوا سکے، معافی نامہ کروا دیا، ان میں صلح ہو گئی، ججز نے ان کو معاف کر دیا، تو آپ پھر بھی محب وطن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ ہمیں قائد اعظم، یعنی ہمیں پاکستانیوں کو اب جا کے پتہ چلتا ہے 9 مئی 2023 کو کہ ایک جناح ہاؤس بھی ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، اس میں نہ قائد اعظم کو رہنا نصیب ہوا، نہ فاطمہ جناح کو، حتیٰ کہ انہوں نے عدالتوں میں یہ کیس لڑ رہے تھے، اور فاطمہ جناح تا دم آخر اس ملک میں جو ان کے بھائی نے بنایا تھا اپنی قوم کی مدد سے، وہاں پر وہ انصاف لینے سے قاصر نہیں، اس گھر میں ایک دن بھی رہنا نصیب نہیں ہوا، اور جب اس پہ ڈرامہ کیا گیا تو پھر جو ہے وہ جناح ہاؤس بھی بن گیا، اور اس پر اٹھا کر جو ہے معصوم شہریوں کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، لیکن آپ پھر بھی محب وطن ہیں جناب۔ جی میرا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اندھی نفرت اور انا کے چکر میں مشرقی پاکستان کے مقبول ترین
عوامی لیڈر شیخ مجیب الرحمان جو کہ تحریک آزادی کے مجاہدوں میں سے تھے، ان کو آپ نے نہ صرف قید و بند کی صحبتوں میں رکھا بلکہ آپ نے ان کو غدار بھی ڈکلیئر کیا، اور پھر آپ کی نفرت اس حد تک تھی کہ آپ نے ملک کے دو ٹکڑے ہونے دیے۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان کے نکات ماننے سے، جو 6 نکات تھے ان کو ماننے سے آپ نے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی آپ محب وطن ہیں۔ جی اس کے بعد میرا پوائنٹ ہے، جب لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا کیا، اور ساتھ ان کی مسز بھی تھیں، اس پہ آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا بھی چلایا کہ وہ جیٹ طیارہ لے کر کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے، وہاں انہوں نے 2 دن یا جتنا بھی قیام کیا، چلیں کر لیا۔ لیکن جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ڈالر لیں، آپ جو ہے امریکہ سے قرضہ لیں، تو انہوں نے کہا کیوں لیں، اور جس کی پاداش میں ان کو اپنے ہی ملک میں پاکستان میں ان قتل کر دیا گیا۔ ان کے مجرم کو پکڑنا تو دور کی بات، یعنی کس نے کروایا تھا، ایک شخص کو آپ نے موقع پہ مار دیا، اور اسی فیملی کو آپ اس طریقے سے پروٹیکشن دیتے رہے جیسے ہم سمجھنے لگ گئے کہ یہ تو جنہیں امریکنز وغیرہ، یا آپ کہہ لیں انگلینڈ میں، یا صحیح جو اسلامی فلاحی ریاستیں ہیں وہاں پہ ہوتا ہے کہ باپ کا جو جرم ہوتا ہے اس کی سزا اس کے خاندان کو نہیں دی جاتی، شاید آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ آپ ان کو وظیفہ بھی دیتے رہے، اور پھر بھی آپ جو ہے وہ کیا ہے، محب وطن ہیں، اور آپ سے آج تک وہ ماسٹر مائنڈ کس نے کیا وہ نہیں پکڑا جا سکا، لیکن حضور آپ محب وطن ہیں۔ جی اس کے بعد چیز آتی ہے کہ جب صدر ایوب، ہاں جی یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ صدر ایوب کے ایما پر جب وہ اقتدار میں تھا، یعنی جو آپ کا چیف ہوتا ہے وہ اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی اقتدار میں ہوتا ہے، تو جب وہ الیکشن لڑا گیا اور کمپین جو فاطمہ جناح، جن کو بعد میں آپ نے نام مادر ملت کا بھی دیا اور بعد میں ان کے نام پہ سڑکیں بھی بنا دی، اس وقت میں اس خنزیر کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ غلام دستگیر کا باپ، جس نے ایوب کے ایما پر ایک کتیا کے گلے میں لالٹین، جو کہ انتخابی نشان تھا فاطمہ جناح کا، اسے لے رکھ کر گھمایا پورے شہر میں، اور پھر بھی حضور والا آپ نے دھاندلا کیا، آپ زبردستی اپنے اوت سے آپ انکاری ہوئے، لیکن پھر بھی آپ محب وطن ہیں، ہم پھر بھی آپ کو غدار نہیں کہتے۔ جی آپ نے ملک کے سکالرز اور ادیبوں کو جیلوں میں ڈالا، ان کی آوازیں دبائیں، بعض امیر صحافیوں کو ملک بدر کر دیا، ان لوگوں کو ملک بدر کیا کہ جن کا اگر آپ کے ساتھ موازنہ کیا جائے، یعنی وہ اس قدر تعلیم یافتہ لوگ تھے، جبکہ آپ ایف اے ایف ایس سی پاس، کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، کتھے راجہ بھوج تے کتھے گنگو تیلی، یعنی فیض احمد فیض جیسے لوگ، حبیب جالب جیسے لوگ، ساگر صدیقی، یعنی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو صحافی تھے ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ ابھی بھی زندہ ہیں جن کو ملک سے نکال دیا گیا، لیکن حضور آپ پھر بھی محب وطن تھے، کیونکہ وہ لوگ غدار تھے جو آپ کو ملک میں انصاف اور برابری لانے کا اور غریبوں کا خیال کرنے اور اپنی جو ہے آزاد خارجہ پالیسی بنانے کا کہہ رہے تھے، اور آپ کو منع کر رہے تھے کہ آپ اس ڈالر کی گیم میں شامل نہ ہوں اور یہ قرضوں کی گیموں میں شامل نہ ہوں، لیکن وہ غدار ڈکلیئر کیے گئے۔ حضور والا آپ محب وطن ہیں۔ جی آپ نے جس بھٹو کے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلائی اور ملک کو 2 لخت کر دیا، سکوت ڈھاکہ ہو گیا، پھر وہی بھٹو جو ہے وہ جا کر 90,000 جو ہے لوگوں کو، جو فوجی تھے ان کو آزاد کروا کے لاتا ہے، تو آپ نے اس کی ذریعے ہر وہ کام کروایا جو آپ کے فائدے کا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، جو آپ شاید آپ کو اس کو آقا مانتے ہیں امریکہ کو، تو اس کو تختہ دار پہ غیر آئینی طور پر پہنچا دیا گیا، اسے پھانسی دے دی گئی، اور اسی طرح ججز کو مینج کیا گیا جیسے آج ہو رہے ہیں، اسی طرح ججز کو ڈرایا گیا جیسے آج ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اس وقت میں اور اس وقت میں فرق ہے، لیکن آپ اس وقت بھی محب وطن تھے، آپ آج بھی محب وطن ہیں جناب۔ آپ نے جب چاہا آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، جب چاہا اسی آئین کے شکنجے میں اپنے دشمنوں کو پکڑ کر ایسا عبرت کا نشان بنایا
کہ وہ دنیا کے لیے خوف کی علامت بن گیا، لیکن اس کے باوجود جناب آپ اس آئین کے پاسدار اور آپ محب وطن ہیں۔ نواز شریف اگر میرٹ پہ بات کی جائے سر، تو وہ کسی اچھی کمپنی میں چپڑاسی کے لیے بھی میرٹ پر بھرتی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے 3 دفعہ ہمارے سر پر اس کو مسلط کیا اور چوتھی دفعہ آپ ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ عوام کی پلس وہ کیا چاہتی ہے اس کو مکمل طور پر ایک سائیڈ پہ پھینک رہے ہیں، اور نفرت کا وہی نفرت کی شدت ہے جو کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت ہی لوگوں سے، اور اس وقت بھی آپ کو لوگوں سے اتنی ہی شاید نفرت لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے معصوم بچوں کو، شہریوں کو، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو لیکن آپ پھر بھی غدار نہیں، آپ محب وطن ہیں۔ عمران خان کی حکومت جسے دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، یعنی ڈکٹیٹر جو ڈالر لے کر صرف جو ہے وہ ملک میں مہنگائی کو روکتے تھے اور ڈالر یہاں خرچ ہوتا تھا، اس کے بغیر بھی جو ہے ملک ترقی کر رہا ہے، ملک کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ملک میں شہریوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، پولیس آپ کو سر کر کے بلا رہی ہے، یعنی کسی کو روک رہی ہے، یہ کہہ رہے ہو کدھر جا رہے ہو، جو ہمارا ایک یہاں پہ یعنی جس کو کہتے ہیں کلام کا انداز ہے، جو فحش گفتگو ہوتی ہے ہماری لوگوں کی، تو پولیس بھی آپ کو عزت دے رہی ہے۔ لیکن اس حکومت کو جس کو دنیا نے تسلیم کیا کہ وبا کا بہت اچھا مقابلہ کیا، اس کو آپ نے صرف ڈالروں کے لیے، اپنی جھوٹی انا کے لیے، آپ کے جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کی بیوی کی خواہش کے اوپر یعنی اس حکومت کو گرا دیا۔ لیکن حضور آپ پھر بھی محب وطن ہیں۔ آپ نے امریکہ سے امریکہ سے ڈالر لے کر 80,000 پاکستانیوں کی جانوں کا سودا کیا، انہیں مروایا، جو اس پر بولے انہیں مسنگ قرار دے دیا، لیکن پھر بھی آپ محب وطن ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک نہ آپ نے کوئی جنگ جیتی، نہ تو جنگ جیتی، اور نہ آپ کے بچے غریب عوام کی طرح مفلسی کا شکار ہوئے، نہ آپ ہوئے، نہ آپ کے بچے، نہ آپ کی فیملیز ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ محب وطن ہیں۔ آپ نے جناب جو ملک میں ایک رہی صحیح کسر تھی، چار دیواری کا ایک تقدس جو آئین جس کی مکمل طور پہ حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمارا دین بھی حکم دیتا ہے، اس کو پامال کیا، عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے، آپ نے بوڑھی عورتوں سے ریپ کرنے کی دھمکیاں دیں، آپ نے لوگوں کو لا لا کے 2 نمبر انٹرویوز کروائے، جن کو ہر ذی شعور آسانی سے سمجھتا ہے کہ یہ انٹرویوز کون کروا رہا ہے، ان کو الٹا لٹکایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر بھی آپ محب وطن ہیں۔ آپ نے سقوط ڈھاکہ کے وقت پینٹ ریموونگ سرمنی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی تصویریں آپ نہیں ہٹا سکتے۔ عمران خان کی تصویریں ہٹا دیں، لیکن وہ تصویریں آپ اخبارات سے نہیں ہٹا سکیں گے، جس کے ہیڈنگ ہے کہ پینٹ ریموونگ سرمنی، جو آپ نے کی فوج نے کروائی، ہماری جگ ہسائی کروائی، لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ کو معاف بھی کر دیا تھا، اور بلکہ آپ ہمارے لیے پھر بھی محب وطن ہیں، یعنی آپ پھر بھی محب وطن ہیں۔ جی میرا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے ملک میں کوئی عدالت آزاد نہیں ہے، کوئی ادارہ آزاد نہیں ہے، یعنی ہمارے ملک میں رشوت کو لیگلائز کر دیا گیا، جب قرآن میں ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ہمارے فرقے جو ہے مولویوں کے، وہ جو فتویٰ دیتے ہیں، کس کے کہنے پر دیتے ہیں کہ جہاں کام نہ ہو رہا ہو وہاں پہ رشوت دے دینی چاہیے، لیکن آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے ادارے کو کوئی کام کروانے کے لیے کسی ادارے کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے رشوت پر چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے، جبکہ پورا پاکستان افلاس کا شکار ہے، لیکن ان کا کام کوئی پیسے دیے بغیر نہیں ہوتا، لیکن آپ پھر بھی محب وطن ہیں۔ تو یہاں پر اپنا پروگرام ختم کروں گا، باقی آپ کے یعنی کامنٹس کا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جیتے رہیے، پاکستان زندہ باد۔